شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع العاشر۔ آج جو ہے ہماری اس سلسلے میں تقریباً جو ہے وہ 78 ویڈیوز ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 79 اور یہی ہمارا آخری جو ہے اس نوع کا پارٹ ہوگا۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ یہ ہے کہ اعلم ان حکم مشتقاتی حاذی الافعال کا حکم حاذی الافعال فی العمل، یعنی جان لے تو کہ عمل کے سلسلے میں ان افعال کے مشتقات کا حکم کیا ہے۔ وہ یہی حکم ہے کہ ان افعال کے حکم کی مثل ہے، یعنی جو یہ افعال ہیں ان افعال کے جو مشتقات ہوں گے بالکل عمل کے معاملے میں جو ان کا حکم ہے وہی ان کے مشتقات کا بھی وہی حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اب علم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ علم ان حکم مشتقاتی، علم جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر فعل امر ہے، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے، پھر یہ فعل بھی مل گیا فاعل بھی مل گیا۔ اب انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، اور حکمہ اس کو ہم بنا دیتے ہیں مضاف، ٹھیک ہے۔ پھر مشتقات یہ کیا بن جائے گا، اس کو بھی ہم لوگ بنا دیتے ہیں مضاف، جبکہ پیچھے کے لیے مضاف الیہ بنے گا، لیکن ابھی آپ آگے مضاف ہی کہیں اس کو پہلے۔ مشتقات کو آپ مضاف بنا دیا، پھر حاذی الافعال وہی اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ بیچ میں آ گئے ہیں، تو اب ہم لوگ موصوف صفت کی ترکیب کر دیتے ہیں۔ تو حاذی کو موصوف بنا دیں، الافعالی کو صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اس کو بنا دیں مشتقات اسم فاعل۔ یہ مشتقات اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو مشتقات اسم فاعل کے صیغے کے لیے آپ بنا دیں کیا، اپنا اس کو بنا دیں مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اب آپ بنا دیں حکمہ کا مضاف الیہ، پھر حکمہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اب بنا دیں اسے انا کا اسم، ٹھیک ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کریں گے، تو آپ نے حکمہ مشتقاتی حاذی الافعالی اس کو آپ نے ملا جلا کر آپ نے انا کا حرف مشبہ بالفعل کا اسم بنا دینا۔ پھر کا حکمی حاذی الافعال فی العمل، کاف حرف جر ہے، حکمی جو ہے یہ مضاف ہے اور حاذی یہ موصوف الافعالی صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا حکمی مضاف کا مضاف الیہ، پھر حکمی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر کاف حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کا متعلق ہوتا ہے، متعلق عبارت میں مذکور ہوتا ہے، یہاں پہ نکالنا پڑتا ہے، تو ہم نکال لیتے ہیں متعلق ثابتن۔ ہم نے ثابتن متعلق نکالا، ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، راجع بسوئے انا کا اسم اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے جو ہے فاعل اور یہ ایک ظرف مستقر آپ کو یہاں پہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظرف مستقر کو ملا دیں آپ، پہلے اگلی عبارت کو ملا دیں پھر سمیٹ دیے گا۔ فی حرف جر العملی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا، یہ ثابتن جو ابھی آپ نے نکالا ہے اب تو نکال دیا ہے، ٹھیک ہے، اب تو نکالنا نہیں پڑا، تو اسی ثابتن کا جو آپ نکال چکے ہیں پہلے والے جار مجرور کے لیے اس کا آپ اس کو بنا دیں ظرف لغو۔ پہلے والے کے لیے آپ پہلا والا جو جار مجرور تھا وہ ظرف مستقر تھا، یہ والا ظرف لغو ہوگا پہلے والے کے لیے، کیونکہ نکالنا پڑا تھا آپ کو، اس کے لیے نکالنا نہیں پڑا، پہلے آپ نکال چکے تھے، تو اسی وجہ سے آپ نے اس کے ظرف لغو بنا دیا۔ تو پھر کیا ہوا، یہ ایسا ہو گیا کہ حکمی حاذی الافعال یہ ظرف مستقر ہو گیا اور فی العملی ظرف لغو، پھر ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، پھر انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر
جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مراد اللفظ ہو کر اعلم فعل کا بن جائے گا مفعول، پھر اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر النوع العاشر کا 79 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخری ہمارا آج پارٹ تھا، مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو، اگلی کلاس اور اگلی نوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔